انٹرپرینورشپ کا پروسیس کیا ہے، پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جی جو دنیا میں انٹرپرینرز ہیں ان کا پروفائل کیا ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں جی، اب ان سے پوچھا گیا جو دنیا میں انٹرپرینرز ہیں کہ آپ نے یہ کام انٹرپرینر بنے کیوں، آپ نے نوکری کیوں چھوڑی؟ تو اس میں سے سب سے بڑی جو پرسنٹیج ہے 44%، انہوں نے یہ کہا وی سو این اپرچونٹی ٹو میک سم تھنگ گریٹ. 9% نے کہا آئی واز فورسڈ بائی دا ریسیشن آیا، مہنگائی ہوئی تھی میں نے یہ کام شروع کر دیا. 7% نے کہا کہ میں نے فیملی بزنس تھا اس کو ٹیک اوور کیا. 7% نے یہ کہا کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام شروع کیا. 18% نے یہ کہا کہ اپنی لائف کا ڈریم پورا کرنے کے لیے. 5% نے کچھ اور کہا. 10% نے کہا میک منی، یعنی کہ 100 میں سے صرف 10% نے بزنس اس لیے شروع کیا کہ پیسہ کمائیں. سب سے بڑی ریشیو 44% یہ تھی کہ دیر واز این اپرچونٹی. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپرچونٹی کسے کہتے ہیں. اور اسی کے لیے اینالیٹیکل اور کریٹیو اسکل ہونی ضروری ہے. یہ اپرچونٹیز روز آپ کے ناک کے نیچے سے نکلتی ہیں. جو ورلڈ اکنامک فورم والے کہہ رہے ہیں 2023 کی سب سے ٹاپ کی اسکلز ہیں جو آپ کی ضامن ہے کامیابی کی، سب سے پہلے اینالیٹیکل اسکلز اور دوسرے نمبر پہ کریٹو اسکل. اور یہ میں نے بتایا کہ یہ میری روڈ ٹو چینج یور لینس چینج یور ورلڈ میں یہ پورا ڈیفائن ہوا ہے کہ دماغ کے 2 حصے ہیں، رائٹ اور لیفٹ. رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ ہیمسفیئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو کریٹیوٹی پرابلم سالونگ کی صلاحیتیں ہیں وہ رائٹ ہے. یہ دماغ دائیں دماغ کا کام ہے. اور بائیں دماغ کا کام کیا ہے؟ اینالیٹیکل ایبلٹی، کریٹیکل ایبلٹی. یہ اس کا کام ہے. اس کا مطلب ہے ان دونوں کو استعمال کرنا. یہ بتائے گا غلطی کیا ہے، یہ بتائے گا اس کا سلوشن کیا ہے. پیٹ خراب کیوں ہوا یہ بتائے گا. آج میں کی کھادا کی کیتا، کتنے بجے اٹھیا، غلط نہیں کھادا، غلط نہیں سوچیا، پٹھا نہیں لمبا پی گیا، غلط ٹائم سے نہیں سو گیا. یہ بتائے گا اینالائز. یہ ہے اس کا جو سلوشن کیا ہے. ان کریے کی ان کرنا کی ہے. یہ دونوں کا کمبینیشن آپ کی کامیابی کی ضامن ہے. اور یہی کام ہے وہ جو کہتے ہیں کہ دونوں ایک وقت میں روبوٹ نہیں کر سکتا. تو اپنی جاب آج کل کے دور میں بچانی ہے، یہ دونوں کام ایک وقت میں روبوٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. سو اپرچونٹی. اسی طریقے سے سیکنڈ پہ آ جائیں، ایجوکیشن لیول کیا ہے. 44% کے پاس کالج ڈگری ہے، 3% ہائی اسکول سے ڈراپ آؤٹ یعنی میٹرک سے بھی کم ہے. 24% نے بی ایس سی کیا ہوا ہے. 7% نے ووکیشنل ٹریننگ لی ہوئی ہے. اور 18% ہائی اسکول یعنی کہ میٹرک پاس ہیں یا ایف اے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے it has nothing to do with education. You can become a better, probably you can become a better entrepreneur if you have less education. ٹھیک ہے. آگے چلیں. what is your yearly revenue? 60% یہ کہتے ہیں کہ ہماری ارننگ $100,000 پر اینم سے کم ہے. امریکہ میں دس از گڈ انف. آپ صاف ذرا آگے چلتے جائیں. 18% کہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ سے 5 لاکھ ڈالر کماتے ہیں سال کا. 10% کہتے ہیں ہم 10 لاکھ سے 20 لاکھ ڈالر کماتے ہیں. 2% کہتے ہیں ہم 5 لاکھ سے 10 لاکھ ڈالر کماتے ہیں. 1% کہتے ہیں ہم 10 لاکھ سے 20 لاکھ ڈالر سالانہ کماتے ہیں. اور 1% ہے جو کہتے ہیں ہم 50 لاکھ ڈالر سالانہ سے زیادہ کماتے ہیں. تو 60% میجورٹی 100,000 which is upper middle class in America, جہاں پہ ایوریج لیونگ ایکسپینسز تقریباً $60,000 ہیں. وہاں پہ $60,000-70,000 جہاں پہ لیونگ ایکسپینسز ہو. $1,00,000 کا مطلب یہ ہے کہ یو اسٹل ہیو اباؤٹ 10-15% سیونگ ہے. دیٹ از گڈ انف. پھر سوال پوچھا کہ ریسیشن نے آپ کو افیکٹ کیا ہے. 34% نے کہا تھوڑا بہت افیکٹ کیا ہے. 13% نے کہا ریسیشن نے ہمیں ہیلپ کیا ہے. It was good for our business. 16% نے کہا it has hurt a lot. 36% نے کہا not too much. اور صرف 1% نے یہ کہا کہ recession has put me out of business. اس کا مطلب ہے ریسیشن کا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا اگر آپ
کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو ایکچولی ریسیشن کے دنوں میں شروع ہوئی ہیں، اتنی بڑی بن چکی ہیں، کیونکہ ریسیشن میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. لوگوں نے تو ماسک بیچ بیچ کتنا کمایا کیا سوچ نہیں سکتے. تو وہ تو اپرچونٹی تو بیٹھے ہیں، اور اپرچونٹسٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک منی. ٹائم جب آیا تو کیسے کرنا ہے. پھر عمر کے اوپر سوال پوچھا گیا. سو 18 سال سے کم 2%، 18 اور 25 کے درمیان 17%، 26 سے 30 کے درمیان 24%، 31 سے 35 سال کے درمیان 26%، 36 سے 40 کے درمیان 60%، 41 سے 50 کے درمیان 10%، 51 سے 60 سال کے درمیان. کے آپ سوچیں کہ 26 سے 50 کے درمیان یہ میجورٹی چنک یہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو میرا خیال آپ سارے اسی میں فال کرتے ہیں. یہ سارا میجر چنک یعنی کہ 26 اور 40 24 50% اور 16 66% اور 10 76% تو یہیں پہ پڑا ہوا ہے اسی 20 سال کے گیپ کے اندر. So this is the best age that you can start your own. اس کے علاوہ why to become an entrepreneur 86% کہتے ہیں کہ جاب سیٹسفیکشن کے لیے، کہ ایٹ لیسٹ we will do what we love to do. وہ کام کر رہے ہیں پیسے کے لیے جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے وہ کام کریں جو ہمیں پسند ہے. تو جاب سیٹسفیکشن. 84% نے کہا کامیاب ہونے کے لیے، 83% نے کہا آزادی کے لیے، اپنی مرضی ہے جی، وی آر آور اون باس، میری مرضی. اور 81% نے کہا خوشی ملتی ہے. اور صرف 71% نے کہا پیسے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ریزنیبلی مل جائے لیکن اور اتنا کچھ مل جاتا ہے، کھپ کھپ نہیں، بہت سے نہیں، نسنا دوڑنا نہیں. میں کہتا ہوں اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ، ان کے سب سے بڑی انٹرپرینر کا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی، آپ نے کپڑے کتنے پیسے لانے نہیں لانے نہ لاؤ. جاب میں تو آپ مجبور ہیں کہ صبح سوٹ ٹائی لگا کے جائیں گے، پرفیوم بھی لانا ہے، جوتے بھی چمکتے ہونے چاہیے، صبح آپ نے لائن میں لانا ہے. انٹرپرینر ہے، دل نہیں کیا صبح جناب موسم بڑا اچھا ہے، بارش ہو رہی ہے، بیوی کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہے ہیں، آپ یار میں لیٹ کام شروع کروں، یہ آپ عیاشی ہے. So you can spend more time with the family if you want to. یہ کتنی بڑی عیاشی ہے. تو اس سے خوشی، سیٹسفیکشن، یہ چیزیں بہت بڑا اس کا بینیفٹ ہے. کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹ، 85% of the small business owners are solopreneurs. solopreneur اسے کہتے ہیں جو اپنے بزنس کو سولو یعنی کہ اکیلے بیسس پہ چلاتا ہے، ایک بندہ، ون مین بزنس. ون مین، وہ سوچیں کتنی پاور ہے ون مین کی. ہم اکثر اوقات سمجھتے ہیں کہ جو نا ہمیں کوئی 10 لوگوں کی ٹیم چاہیے. ایک بندہ. آپ کو تو دنیا میں سب سے زیادہ جو چنک ہے اکنامک جی ڈی پی کے اندر وہ 1% سے آتا ہے، سول پروپرائٹری سے آتا ہے. وہ 1%. یہ جتنے بھی آپ کے سارے ورکرز ہیں سارے 1%. فری لانسر جتنے 1%. So you don't have to start a company and start spending a lot of money unless your business grow to that level. کہ جب آپ چاہیں کہ اتنا بڑا گیا کہ میں نے اب 4 لوگ اور رکھ لیے ہیں، that is a different story altogether. لیکن زیادہ تر لوگ ان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا کہ one man can do so much. دوسرا 43% of the entrepreneurs are the oldest in their siblings. تو 43% اپنے بہن بھائی جو ان سے بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑے ہیں، ان کے گھر کے ہیڈ سب سے بڑے والے ہیں. اور more than 75% they do not have a business degree. اس کا مطلب ہے کہ without business degree you can still become a good entrepreneur. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بن سکتے ہیں گور صاحب، ڈگری ہو نہ ہو اکنامکس اس کی، بزنس کی، you can still become a good entrepreneur. اس کی کوئی ضرورت نہیں.